بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارا پریویس لیکچر جو تھا وہ تھا کلام کے بارے میں، کلام مفیدہ، جملہ مفیدہ۔ آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے اجزاء الجملات، یعنی پارٹس آف سپیچ۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے صرف اتنا سنا تھا کہ کلام جو مفیدہ ہوتا ہے، جو دو اور دو سے زائد کلموں سے مل کر بنتا ہے، ترکب کرتا ہے، وہ جملہ بنتا ہے، اس کے اندر کلمے ہوتے کتنے ہیں؟ دو یا اس سے زائد۔ آج اس سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ وہ جو کلمے تھے اور ان کو اس تعداد، اس فگر اور مقدار کے اندر کیوں منحصر کیا گیا، بند کیا گیا۔ دراصل جب ہم اس عالم متغیر کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، تأمل کرتے ہیں، تو ہمیں تین کلموں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ملتی ہے۔ مثال کے طور پر اب جیسے میں آپ کو لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں، تو یہ میرا لیکچر ڈیلیور کرنا یہ ورب ہے، فعل ہے۔ آپ کا سننا یہ ورب ہے، فعل ہے۔ میری ذات یہ اسم ہے۔ موبائل کے تھرو، یوٹیوب کے تھرو میں آپ تک یہ لیکچر پہنچا رہا ہوں، تو یہ جو سے ہے یہ حرف ہے۔ یوٹیوب اور موبائل دونوں اسما ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ بورڈ ہے، صبورۃ، یہ اسم ہے۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں اپنے ارد گرد دیکھیں تو کوئی جو بھی چیز پڑی ہوگی وہ ان تین میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق رکھے گی، وہ چیز ہوگی۔ یہ دیوار ہے، جدار، یہ اسم ہے۔ چھت ہے، سقف، یہ اسم ہے۔ اسی طرح کوئی چل رہا ہوگا، اس کا چلنا یہ کیا ہے؟ ورب ہے۔ زمین پر چل رہا ہے، الارض، یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ کوئی پانی پی رہا ہوگا، پانی پینا یہ اس کا ایک ورب ہے، اور پانی کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ اسی طرح کوئی پڑھ رہا ہوگا، پڑھنا یہ ورب ہے، اور کتاب سے پڑھ رہا ہے، کتاب کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ اور سے کیا ہے؟ کوئی بیٹھا ہوگا، یہ بیٹھنا ورب ہے۔ جس چیز پر بیٹھا ہے، صوفے پر، کرسی پر، چیئر پر، یہ اسم ہے، اور پر کیا ہے؟ یہ حرف ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ نتیجہ ملا کہ جو کلمے ہیں ان کو اندر ہی منحصر کیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ دیکھیں، آج جو یہ اجزاء الجملہ ہے، تو اسی طرح مصنف نے کہا اجزاء الجملات، جملے کے اجزاء، یعنی مصنف نے راکبہ ابراہیم الحصان، ابراہیم سوار ہوا گھوڑے پر، ابراہیم سوار ہوا گھوڑے پر، یحصد الفلاح القمح، کہ فلاح کہتے ہیں کسان کو، حصد یحصد نصر ینصر، القمح کہتے ہیں گھیوں کو، یعنی کسان نے گھیوں کو کاٹا۔ یداعب اسماعیل القط، اسماعیل دابا یداعب، یہ مفعلہ ہے، القط بلہ، اسماعیل بلے سے کھیلا۔ اسی طرح آگے ہے سمعت النصیحۃ، میں نصیحت کو سنا۔ اگلی مثال تأکل الشاۃ فولا وشعیرا، شاۃ بکری، بکری کھاتی ہے، فول کہتے ہیں لوبیا کو، شعیر کہتے ہیں جو کو، یعنی بکری لوبیا اور جو کو کھاتی ہے۔ یسطع النور فی الحجرۃ، حجرے کے اندر نور پھیل گیا، حجرے کے اندر نور پھیل گیا۔
تجری سفینۃ علی الماء، سفینہ کشتی، کشتی چلتی ہے پانی کے، سفر کیا تم سفر کو پسند کرتے ہو؟